السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی محمد وآل محمد سید الرجال المفضل یا بحر الکمال یا جمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب حشر سے کیوں ہو پریشانی مجھے آفتاب حشر سے کیوں ہو پریشانی مجھے مل گیا ہے دامن محبوب سبحانی مجھے معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم تمام گنہگار بندوں پر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی محبت ہم تمام کے حصے میں عطا فرمائی۔ معزز سامعین کرام، ہم اللہ رب العزت کا شکر کرتے ہوئے پوری زندگی بھی گزار دے تو اس احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے ہم گنہگار کے ہاتھوں میں ہم گنہگاروں کے لیے سرکار شہ جیلاں غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن عنایت فرمایا۔ آج آپ تمام حضرات کو میں صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے ایک واقعہ سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس کو ہمتن گوش ہو کر بغور سماعت فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، یہ واقعہ ہے وہ ذات گرامی کا جن کو دنیا غوث پاک کے نام سے جانتی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کو اولاً عرض کرتا چلوں کہ ہمارا زندگی کے اندر اگر دامن نسبت کسی کے ساتھ لگا ہوا جڑا ہوا ہے تو ہم تمام کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں ہر قدم پر اس بات کا خیال اور لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تمام دنیا داری سے نکل کر جہاں سے ہماری نسبت ہے وہاں پر بڑے بڑے دل کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ جڑے رہیں۔ حضرت سیدنا کامل شتاری علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو، کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو، خالی کبھی نہ جائے گی نسبت کسی کے ساتھ۔ معزز سامعین کرام، اسی نسبت کے متعلق جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک اشعار پڑھا، اس کی ہی نسبت میں اسی کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں جو اہل نسبت حضرات کے لیے بہت زیادہ ان تمام کی زندگیوں میں بدلاؤ لانے کے لیے کافی ہوگا۔ ایک بندہ تھا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ پیران پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہ جیلاں سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ معزز سامعین کرام، محبت اس درجے پر تھی اس کی کہ سرکار غوث پاک کو جب تک نہ دیکھ لیتا اس کو چین نہ ملتا، اس کو سکون کی دولت حاصل نہیں ہوتی، اسے قرار نہ ملتا، وہ بے قرار رہا کرتا۔ ایک دن اپنا تجارت کا مال جلد از جلد فروخت کر کے وہ شہنشاہ بغداد سرتاج ولایت سلطان الاولیاء کی چوکھٹ پر پہنچا اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے رخ روشن کو، چہرہ مبارکہ کو تکتا رہا۔ پھر جب اس کی ملاقات کا وقت آیا بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو جب سرکار غوث پاک کی اس نے دست بوسی کی، قدم بوسی کی اور بڑے ادب کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا کہ حضور، اتنا زمانہ آپ سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، غور کرتے چلے اس کے بات کرنے کا ڈھنگ، ادب اور اس کے احترام کا آپ اندازہ کریں کہ اس نے عرض کیا کہ حضور، پورا زمانہ آپ سے مستفیض ہو رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ سرکار آپ کی صحبت بابرکت مجھے بھی میسر آتی ہے، بس اپنی غلامی میں لے لیجئے، مجھے آپ اپنا مرید بنا لیجئے۔ جیسے ہی اس نے اپنے مرید بننے کا ارادہ ظاہر فرمایا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی تم کاروبار پر توجہ دو، ابھی جاؤ تم اپنے بزنس کو چار چاند لگاؤ، جب تمہارا مال بک جائے، جب تم روزی روٹی کما کر
واپس جب پھر شہر بغداد آنا تو میں جب تم کو اپنا مرید بنا لوں گا۔ وہ اپنے کام کاروبار تجارت کی غرض سے کئی دور ممالک کا سفر بھی کیا کرتا۔ بہر کیف المختصر، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حکم اور فرمان کے مطابق وہ مقدس خانقاہ سے وہاں سے روانہ ہو گیا، اور اپنا مال تجارت کے لیے جب فروخت کرنے کے لیے دوسرے شہر کی جانب اس نے سفر کیا تو اس کا مال اتنی جلدی بک گیا، ختم ہو گیا، اور اس کے اندر اتنا فائدہ، اتنا منافع حاصل ہوا کہ وہ دنگ ہو گیا، حیران رہ گیا کہ آخر اتنا فائدہ، اتنا پروفٹ مجھے آج تک نہیں ہوا۔ لیکن یہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض ہے، ان کی زبان مبارک سے نکلا کہ پہلے تم جاؤ کام کاروبار تجارت پر توجہ دو، پھر جب واپس شہر بغداد پلٹ آنا تب میں مرید بنا لوں گا۔ وہ اتنا جلدی اپنا مال جلد از جلد فروخت کر دیا، اور اس کو فائدہ بھی گزشتہ وقت کے حساب سے زیادہ فائدہ اور منافع حاصل ہوا۔ وہ بڑا خوش، بڑی جلدی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ گھر واپس لوٹا، اور اپنا ساز و سامان رکھنے کے بعد وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا اس کے دل کے اندر قرار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ محبت بہت زیادہ بڑے پیر دستگیر کی اسے مچلا رہی ہے۔ وہ بڑے پیر کی ملاقات کے لیے، غوث پاک کی زیارت کے لیے جب خانقاہ شریف کے قریب پہنچا، خانقاہ کے پاس آیا اور معلوم کیا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے حوالے سے جب اس نے دریافت کیا، پوچھا کہ کہاں ہے سرکار غوث پاک، تو لوگوں کی آنکھیں نم تھی۔ ایک پورے بغداد شہر پر اداسی کا عالم چھایا ہوا تھا۔ اس کو یہ معلوم ہوا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ پردہ فرما گئے ہیں، آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ وہ زار و قطار رونے لگا اور ان تمام لوگوں سے کہا کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ سرکار بڑے پیر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو تجارت کا مال بیچ کر آ جا، میں تجھے مرید بناؤں گا۔ جب میں یہاں آیا ہوں تو یہ بات معلوم ہوئی، یہ خبر ملی کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے۔ معزز سامعین کرام، آپ غور کریں کہ ایسے بھی مریدین سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، اس کو، وہ حالانکہ ابھی دامن نہیں تھاما، مرید نہیں بنا، لیکن اس کا وجدان، اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بہر کیف آج جہاں پر آپ کا ضریح شریف، یعنی جسے روضہ مبارک کہتے ہیں، بغداد میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بغداد شریف میں آپ کے روضہ مبارکہ پہ پہنچا اور عرض کرنے لگا قدموں میں، بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، میرے سرکار آپ کرم فرماتے ہیں، آپ نے کئی سلسلوں کو جان عطا کر دی، آپ نے کئیوں کے چمنوں میں بہار روشن فرما دی، لیکن سرکار میری کیا خطا، میرا کیا قصور، آپ نے مجھے فیض کیوں نہیں دیا، آپ نے مجھے مرید کیوں نہیں بنایا؟ آپ کی ذات گرامی تو وہ ذات گرامی ہے کہ جن کی غلامی سے خواجہ غریب نواز بن گئے، احمد کبیر رفاعی بن گئے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جہاں پر نقشبندی سلسلے کے بانی حضرت بہاؤالدین نقشبندی کو سرکار غوث پاک کا فیض ملا۔ آج نقشبندیہ سلسلے میں جتنی بہاریں ہیں یہ سب صدقہ ہے بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کا۔ چشتیہ سلسلے میں جتنی بہاریں ہیں یہ فیض ہے، کرم ہے، صدقہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سہروردیہ سلسلے کے امام، بانی و سربراہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ کے فیض سے سلسلہ سہروردیہ پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ حضور میری کیا خطا ہے، آپ مجھ پر بھی کرم فرمائیے آقا۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو، اپنے چاہنے والے کو، اپنے اس مرید کو مزار مبارکہ سے اندر سے آواز دی اور کہا کہ تو فکر نہ کر، میں نے جو تجھ سے وعدہ کیا ہے میں اسے پورا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مزار مقدس کے اندر سے آواز آئی کہ اب یہیں پر تو میرا دامن تھام لے اور مرید بن جا۔ معزز سامعین کرام، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سننے کے بعد وہ حیران اور پریشان رہ گیا، لیکن وہ اپنے پیر کو منانا جانتا تھا، وہ پیر کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، محبت حقیقی محبت تھی۔ معزز سامعین کرام، اس نے کہا کہ حضور یہ آواز کس کی ہے مجھے کیا معلوم۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنا دست مبارک مزار اقدس کے باہر کیا
اور کہا کہ اب تو مجھے دیکھ لے اور میرا ہاتھ تیرے سامنے ہے، اسے تھام کر مرید بن جا۔ اس نے کہا نہیں حضور، میں جب تک آپ کو دیکھوں گا نہیں، صرف ہاتھ پر آپ کے کیسے بیعت کروں گا۔ الغرض محترم سامعین کرام، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ مزار پر انوار کے اندر سے آپ باہر تشریف لائے اور کہا کہ اب تو دامن تھام لے۔ اس نے کہا نہیں حضور، میں اگر یہاں پر مرید بن جاؤں گا تو دنیا کیا کہے گی؟ محتاج کو ہاتھ پھیلانے میں غیرت کیا ہے؟ شرم اتنی سی ہے کہ میں آپ کا کہلاتا ہوں۔ تو سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ حضور آپ خانقاہ میں تشریف لے چلے اور سب کے سامنے مجھے مرید بنا کر میری عزت بڑھائیے۔ دیکھیے کہ پیر کس طریقے سے اپنے چاہنے والے، اپنے غلام، اپنے مرید کا ناز اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہش ہے۔ معزز سامعین کرام غور کرتے چلے کہ پردہ پر فرمانے کے بعد، اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختیار دیکھیے۔ اسی لیے شیخ الاسلام حضرت بانی جامعہ نظامیہ سرکار سیدنا و مرشدنا امام انوار اللہ فاروقی چشتی صابری فضیلت جنگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر ولی کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جیسے وہ دنیا میں ظاہری حیات میں اللہ نے جو اختیار دیا، پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ سرکار غوث پاک کو اختیار حاصل ہے۔ معزز سامعین کرام، کس شان کے مالک ہے سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ غور کرنے کا مقام ہے، واقعی پردہ پر فرمانے کے بعد بھی، اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ مزار اطہر سے باہر تشریف لائے اور خانقاہ میں لے جا کر اپنے اس چاہنے والے مرید کی لاج رکھی اور اس کو اپنا مرید بنایا۔ معزز سامعین کرام، ہم آج غور کریں کہ آج ہم نام لے رہے ہیں بڑے پیر دستگیر کا، آج ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن ہمارا حال افسوس صد افسوس کہ ہم پوری دنیا داریوں میں ملوث ہے، پوری دنیا داریوں میں مبتلا ہے۔ آج ہمارے مقام پر، آج اپنے حال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی لاج رکھی اور اس پر کرم فرمایا، اس پر شفقت فرمائی اور اس کی دستگیری فرمائی۔ مزار مقدس سے تو باہر تشریف لائے، خانقاہ میں جب تشریف لے گئے، سارا بغداد شہر دیکھ کے یہ حیران ہے کہ پردے کے بعد، وصال فرمانے کے بعد بھی سرکار غوث پاک مزار اقدس سے باہر تشریف لائے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے پیران پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا۔ معزز سامعین کرام، دنیا اندازہ نہیں لگا سکتی، دنیا ان کے مقام کو، معزز سامعین کرام، اللہ نے جو عطا فرمایا سوچ نہیں سکتی کہ کتنا بلند و بالا مقام ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے درمیان میں اسے مرید بنا کر وہاں سے پھر مزار مقدس کے اندر تشریف لے گئے۔ اسی لیے ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں بھی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں کی لاج رکھتے ہیں، حشر میں بھی اپنے غلاموں کی لاج رکھتے ہیں، دنیا میں بھی اگر محبت سچی ہو، صدق دل کے ساتھ ہو، تو وہ یہاں بھی لاج رکھتے ہیں۔ اندازہ کریں آپ، ایسی شان والے آقا کس شان کے مالک ہے، آپ خود بظاہر معزز سامعین کرام اس کا اندازہ کرے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں، جب تک میری مرضی نہ ہو، کوئی میرا نام بھی نہیں لے سکتا۔ جب اتنی بڑی شان کے مالک ہے سرکار آقا کریم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ فرما رہے ہیں کہ میں جب تک نہ چاہوں، اپنی مرضی سے کوئی میرا نام بھی نہیں لے سکتا، اگر کوئی میرا نام بھی لے رہا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس میں مرضی میری ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جتنے نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والے ہے، الصالحون للہ، کہ جتنے نیکوکار ہے وہ اللہ کے ہے، اور والطالحون لی،
जितने गुनहगार हैं उनके लिए मैं हूँ, गुनहगार मेरे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हम तमाम को चाहिए कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत हमारे लिए ये दुनिया में भी कामयाबी की दलील है, हमारे कब्र में भी ये कामयाबी की दलील है, और हमारे लिए हश्र में भी ये कामयाबी की दलील है। आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ मैं सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल के ज़रिए कि आपने अगर किसी की बातों में आकर 11वीं करना छोड़ दिया है तो आप अपने घर में दोबारा से 11वीं शरीफ शुरू करें। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज दिलाएं, बड़े पीर दस्तगीर की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आपको इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में भी सुरखरुई अता करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और आप हर जगह कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं आखिर में दुआ करता हूँ, मौला तो हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला तो हम तमाम पर बड़े पीर दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु का करम शामिल फरमा। गौसे पाक के सदक़े में हमारे हाल पर, हमारे हालात पर करम फरमा। बड़े पीर दस्तगीर के सदक़े में मेरे मौला हम तमाम के बेड़े को पार फरमा। हमारी दुआओं को तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े में बिलखुसूस शहनशाह बगदाद सुल्तानुल औलिया सरताज विलायत पीरों के पीर रोशन ज़मीर आका हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से कबूल व मकबूल अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।